बाइबल मुकद्दस को लीजिए जी, हम खुदा के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 2 बाब, उसकी 22 आयत से खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे। सफ़ा नंबर 54 पर है उर्दू की बाइबल में, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 और वर्स 22। खुदा के पाक कलाम को देखिए। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 2 बाब, उसकी 22 आयत से खुदा के खूबसूरत पाक कलाम को तिलावत करेंगे वर्स 32 तक। आइए सुनिए खुदा का पाक कलाम। फिर जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावन की शरीयत के इस कौल के मुताबिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूह कुद्दस उस पर था। और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। और रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम करके कहा कि आए मालिक, अब तो अपने गुलाम को अपने कौल के माफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द, तेरी सताइश हो तेरे जिंदा कलाम के लिए। अभी दरख्वास्त करते हैं कि इन कलाम के गहरे भेदों को हम पर खोलिए, अपने लोगों को बरकत दीजिए, अपने पाक रूह से मामूर कीजिए, और ये कलाम हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के कातिल नाम में। आमीन। से गुड बाय, खुदा हाफिज कहना बड़ा एक मुश्किल काम है। जब आप किसी के घर जाते हैं तो आपको वेलकम किया जाता है, आपका इंतजार हो रहा होता है, और लोग खुश होते हैं। लेकिन जब किसी को ये कहा जाए अच्छा जी मैं जा रहा हूँ और मैं रुखसत होना चाहता हूँ, तो ये एक खासा तकलीफ दे काम होता है। आपने अक्सर देखा होगा एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, जब लोग अपने अजीजों को रेलवे स्टेशन पे जब उनको अलविदा कहने जाते हैं, तो बड़ा ही एक दर्दनाक सा मंजर होता है। लोग रो रहे होते हैं, और गुड बाय कहना खासा मुश्किल काम है। मुख्तलिफ मौके होते हैं जब हमें दूसरों को गुड बाय कहना पड़ता है, उनको हमें अलविदा कहना पड़ता है, चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे बेरेलमेंट हो, चाहे किसी ने सफर पे जाना हो, रुखसी जो है हो रही हो, तो बड़ा ही एक दुख भरा मंजर होता है। यहाँ पर हमने अभी देखा ये जो शख्स जो कि मुंतजिर था, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है यूनानी जुबान में जिसका तर्जुमा जो है वो इंग्लिश में जो किया गया है एंक्शियस, मुश्ताक होना ना। किसी शख्स को देखने के लिए आपके अंदर जो तलब होती है, भूख और प्यास होती है, ही वॉज वेटिंग एंक्शियसली। बड़ा ही वो मुंतजिर था इस बात के लिए कि खुदा मसीह जो है, प्रॉमिस मसाया जो है, वो इस दुनिया में आएगा। और जब हम देखते हैं कि खुदा मसीह की पैदाइश को 8 दिन पूरे हो गए, तो उनको जो है वो खतने के लिए, सर्कमसिशन के लिए उनको लाया जाना था। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये शख्स जो है ये यरूशलेम में था, और इसका नाम शमौन था, और ही वॉज अ राइटियस पर्सन, मर्द रास्तबाज था, और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। Because all the Israelites, they were waiting for the promised Messiah, and they were marginalized, they were poor, they were crying, they were oppressed. So बड़ी उनकी जो अजीब हालत थी, और वो मसीह के मुंतजिर थे, मुनज्जी, निजात देंदा, anointed one, Messiah, ये उसके इंतजार में थे, और he was one of them.
اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ شخص جو شمعون ہے، یہ جب خدا یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو لکھا ہے کہ اس کو دیکھ کر تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے ایک بات کہی کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، خداوند میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ سلامتی سے مجھے رخصت کر۔ تو آگے چل کر ہم ایک اور بھی کریکٹر کو دیکھتے ہیں، میں اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کر دوں، اور یہ جو عاشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ اگر آپ 36 آیت کو دیکھیں، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اس نے اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے، وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خدا 84 برس لکھا ہے کہ وہ ہیکل سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی، اور دعا کیا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی۔ سو یو کین سی دا ایکسائٹمنٹ ان دیز ٹو پرسنس، ڈیزائر جو خواہش تھی اپنے منجی، اپنے نجات دہندہ کو دیکھنے کی، وہ کس قدر تھی۔ بہت ساری جو ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں جو ایویڈنس ہیں، جو کہ لوگ انتظار میں تھے خدا یسوع مسیح کے، جن میں یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب خدا ان کو دور سے آتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ ہے جہان کا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو دیز پیپل دے ور ویٹنگ اینکشسلی فار پرومس مسایا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات میں آج کر رہا ہوں کہ گڈ بائی کہنا، یہ خداوند کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے۔ خداوند چاہتا ہے، دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اب اس چرنی کے ساتھ چمٹے نہ رہیں، اس جگہ کے ساتھ ہم چمٹے نہ رہیں۔ کل ہم اس بات کو سیکھ رہے تھے کہ پوسٹ کرسمس، ہماری جو کرسمس کے بعد جو رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے، we need to go into the world۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجوسی آئے، اور مجوسیوں کو ہیرودیس نے یہ کہا، متی کے انجیلی بیان میں ہم نے اس بات کو دیکھا دوسرے باب میں، کہ ہیرودیس ان سے کہتا ہے کہ اچھا بھئی، جب آپ کو وہ بچہ ملے تو مجھے بھی آپ آ کر خبر دینا، اور آپ اس کی تلاش کرو، جیسے آپ کو ملتا ہے تو لیٹ می نو، بیکاز آئی وانٹ ٹو گیو ہم ریسپیکٹ۔ میں بھی جاؤں گا اور اس کو عزت دوں گا، اس کو سجدہ کروں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو مجوسی تھے وہ خواب میں ہدایت پا کر تو وہ دوسرے راستے سے واپس چلے گئے، اینڈ they said goodbye to Herod۔ انہوں نے کہا no we don't، وہی وقت تک ہم آپ کے پاس آئے تھے، لیکن ہم اب آپ کے پاس دوبارہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو اپنی نجات دیکھ لی ہے، ہم نے اس بادشاہ کو دیکھ لیا ہے، اینڈ we don't need to go back۔ ہم اب آپ کے پاس واپس آنے والے نہیں ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند، یہ لوگ جنہوں نے خداوند کو دیکھا، اپنے نجات دہندہ کو دیکھا، تو وہ خداوند کی تعریف کی انہوں نے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کے انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ چھٹکارے کے منتظر تھے۔ اب دو واقعات میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے بانٹنا چاہتا ہوں کہ when we need to say goodbye to old life، when we are about to start in the new year، ہم ایک نئے سال میں داخل ہونے کو ہیں، تو ایک ہمارا ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی اپنے ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ خدا جو ہے وہ زمانوں کی قید سے آزاد ہے۔ He is same yesterday, today and forever۔ وہ آج، کل، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ انسان یکساں نہیں ہے، ہماری ایک لمٹ ہے، ہماری زندگی کی حدیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ زبور کہتا ہے انسان کی عمر کی میعاد کتنی ہے؟ 70 برس، 80 برس، اگر بہت زیادہ قوت ہو تو 100 برس، 70 برے بھی، 80 برے بھی، آخر میں پھر بھی فنا۔ تو ہمارا ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ so many time we are having this problem کہ ہم اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ہمیں ماضی سے سیکھنا ہے، اور ہمیں اپنے حال میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل پہ ہم نے نظر رکھنی ہے۔ اور دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، میں آپ کے لیے یہ جو ہے یہ
پیش کرنا چاہتا ہوں خدا کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اس پر ہمیں نظر کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں ایک دو بلکہ یہ جو انسیڈنٹ ہیں ان کو خداوند نے کوٹ کیا اور ہمیں ان کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ وی نیڈ ٹو ریڈ دیٹ لیوک چیپٹر 17. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 17 باب. خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے اور اس کی 26 آیت میں، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا. اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے تھے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے. لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا. ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو پیچھے کو نہ لوٹے. لوط کی بیوی کو یاد رکھو. لوط کی بیوی کو یاد رکھو. These are 5 powerful words. لوط کی بیوی کو یاد رکھو. خداوند نے 2 یہاں پر پرانے عہد نامہ کے ریفرنسز جو ہیں وہ دیے ہیں. پہلا، نوح کے زمانے میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، گھر بناتے تھے جب تک کہ طوفان نہیں آیا. اور نوح جو ہے وہ منادی کرتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا کہ ٹائم از ویری نیئر، آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں، طوفان آنے والا ہے، کشتی کا دروازہ کھلا ہے، آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں. بٹ نو بڈی وانٹیڈ ٹو سے گڈ بائی ٹو دیئر اولڈ لائف. وہ کہتے نہیں جی یہ تو ایسے ہی ہے، یہ بوڑھا ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں ہے اور ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، ہم وہاں پر چھپ جائیں گے. تو دیکھا کہ پانی نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا اور لوگوں نے اپنے اس طرز حیات کو، اپنی اس زندگی کو نہ بدلا جب تک کہ طوفان نہیں آ گیا اور لوگ ہلاک ہو گئے. صرف 8 جانیں بچیں. انہوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا، اپنے مال اسباب کی فکر کی، اپنے دوستوں کی فکر کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کی. Nobody was willing to say goodbye. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو یہیں پہ رہیں گے. نو جی آپ جاتے ہو تو جاؤ، آپ کا خاندان جاتا ہے تو جائے. Nobody bothered. Stubbornness, stiff neck, سخت دل ہونا کہ نہیں جی میں تو اپنی جگہ سے کبھی نہ ٹلوں، مجبور ہے نا، میں تو اپنی جگہ تو نہ کبھی ٹلا. ہم اپنے اس لائف سٹائل کو، اپنی زندگی کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. Sometime we need to say goodbye to old life, goodbye to old fellowship, goodbye to people, those who are pushing you back, pulling you. آپ کو پل کرتے ہیں، آپ کو کھینچتے ہیں، آپ کو واپس کھینچتے ہیں اپنی پرانی زندگی کی طرف. Let them go. جو چیزیں آپ کو خداوند سے دور لے جاتی ہیں، جو آپ کے لیے ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور یہ اسپرچل گروتھ آگے بڑھنے میں آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں، وہ آپ کو کھینچتی ہیں، چیزیں پیچھے اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کو ان سے کنارہ کشی کرنے کی ضرورت ہے. Sometimes it's very difficult. آپ کہتے نہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. Oh, he's my old buddy، یہ تو میرا پرانا دوست ہے جی، یہ میرا پرانا جاننے والا ہے جی. لیکن جو چیزیں آپ کو خداوند کے پاس نہیں آنے دیتی ان سے آپ کو جان چھڑانے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. لوط کی بیوی، خداوند نے اس کا ذکر کیا اور وارننگ دی کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو. ہم خداوند کے پاک کلام میں اس بات کو سیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ لوط جو تھا یہ بھتیجا تھا ابراہیم کا، اور میں رہتا تھا. اب اگین دیکھیں خداوند کا پاک کلام کیسے ہم سے بات کرتا ہے. خداوند نے ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 12 پیدائش 12 باب میں خداوند نے ابراہیم سے ایک تقاضا کیا، ڈیمانڈ کی. میں نے بھی بتایا کہ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے. You need to say goodbye. ابراہیم سے خداوند نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں میں سے نکل، اپنے ماں باپ کو چھوڑ
اور میں تجھے ایک ایسے ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں پر تجھے بہت برومند کروں گا، تجھے برکت دوں گا، تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اس وقت اس کے بچے بھی نہیں تھے۔ خداوند تجھے برکت دے گا۔ خداوند کا یہ وعدہ اس کے ساتھ، کووننٹ ابراہیم کے ساتھ خداوند نے کیا کہ جیسے آسمان کے ستارے اور سمندر کی ریت ہے، میں ایسی تیری نسل کو برومند کروں گا، تجھے سربلند کروں گا۔ اور خداوند نے سے یہ کہا کہ جو تجھے برکت اس کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر لعنت کروں گا۔ It was a wonderful covenant of God with Abraham۔ اور اس وعدے پر اس نے یقین کیا۔ He said goodbye to his friends، جن کے ساتھ اس نے بچپن گزارا ہوگا، جوانی گزاری ہوگی، بوڑھا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتے داروں کو، ناتے داروں کو کہا تھینک یو، اٹس ٹائم ٹو لیو، اب مجھے جانا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا ہوگا ادھر چل پڑے ہو، یہاں پر آپ ایک لائف سٹائل ہے، یہاں پر آپ اچھی زندگی بسر کر رہے ہو۔ I remember when I resigned from my job, I've been in general headquarter for many years. It was a good job۔ میں تھوڑا سا بڑا آپ کہہ لیں کہ سوشل بھی تھا، میری بہت زیادہ فرینڈشپ تھی، اور بہت زیادہ میرا دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا۔ تو جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں نے ریزائن کرنا ہے، میں نے جانا ہے منسٹری میں، it was a big issue because I was a bread and butter from a family۔ ایک فیصلہ تھا جو میں نے کرنا تھا۔ میرے پاس آرمی نے بڑا خوبصورت مجھے گھر دیا ہوا تھا، it was my salary everything، لیکن مجھے گڈ بائی کہنا پڑا۔ Sometimes you need to come out of that comfort zone۔ آپ کے سامنے وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو خداوند کہتا ہے، انویزیبل، وہ تمام چیزیں ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ ان پر یقین کرتے ہو۔ جب میں گجرانوالہ میں تھا، I was آرمی چیپلن، اور یہاں سے میں 2 دفعہ واپس گیا، امریکہ سے چلا گیا، بٹ اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خداوند نے کیسے برکت دینی ہے۔ جب میں خداوند کا گھر بنا رہا تھا، خداوند نے یہ برکت دی گجرانوالہ میں، اور علی پور چٹھا میں خداوند نے استعمال کیا، وہاں پر خداوند کا گھر بنایا۔ تو جب آرام کا وقت تھا، لوگوں نے کہا جی آپ نے اتنی محنت کی ہے، اب آپ ریسٹ کریں، اب آپ ریزائن کر رہے ہیں، اب جا رہے ہیں۔ تو خداوند کا یہ انتظام تھا، خداوند کا یہ پروگرام تھا۔ میں جب لنکاشائر میں آیا، مانچسٹر میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے نیلسن، تو میں نے کہا یار یہ کیا، کوئی کلیسیا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پہ، تو کیا فائدہ۔ وہاں پہ میری 4000 کی کانگریگیشن تھی، there was a respect and everything، I was enjoying my life۔ لیکن جب میں نے لنڈن میں کام شروع کیا، then I realized کہ there is a big project، ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہے۔ اور خداوند نے یہ سکھایا کہ میں ساؤتھ ہال میں آیا، خداوند نے کہا کہ you are not on holidays، there's a purpose behind that، you are with the mission۔ تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ خداوند کا کیا انتظام ہے۔ اور جب خداوند نے برکت دی تھرو دا ورلڈ، خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اس وقت تک مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ تو خدا کیوں بتائے؟ وہ آپ کے آگے جواب دے تھوڑی ہے۔ خداوند کے جو منصوبے ہیں، خداوند کی جو پلان ہے، وہ خداوند کو پتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلتے ہیں، اگر آج گڈ بائی کہتے ہیں ان دوستوں کو، ان ناتے داروں کو، God has a better plan for you۔ اور تو ہم کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے ہوں گے، میرے پاس وسائل ہوں گے، تب میں نکلوں گا، تب جاؤں گا۔ لیکن ایمان یہی ہے، اندیکھی چیزوں کا ثبوت، ان پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر میں وہیں پہ رہتا، میں رسک نہ لیتا، تو شاید آج میں اسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا، شاید میں اتنے لارج اسکیل پر یہ خدا کا کام نہ کر پاتا۔ You have to be obedient to the call۔ آپ کو خداوند کی تابع فرمانی کرنی ہے۔ You need to take the risk۔ اگر آپ رسک ٹیکر نہیں ہیں، مجوسیوں نے رسک لیا، they left their home، they left their loved ones۔ وہ سفر کرتے ہوئے پورب سے، ایسٹ سے، they came to Jerusalem۔ اگر آپ خداوند کے لیے رسک لینا نہیں چاہتے تو پھر آپ برکت بھی نہیں پائیں گے۔ خداوند نے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوط اور ابراہیم
دونوں کے نوکر جو تھے ان میں جھگڑا ہونا شروع ہوا. جانور تھے ان کے، اونٹ تھے، خدا نے بڑی برکت دی ان کو، بھیڑ بکریاں تھیں. تو لوط تو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم الگ ہو جائیں، ہمارے نوکر جو ہے جھگڑتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ دیکھ لو جون سی جگہ آپ کو پسند ہے، پہاڑ پر چلے گئے. تو کہا کہ جون سی جگہ آپ کو پسند ہے آپ لے لو. تو لوط جو تھا he became little bit greedy، وہ تھوڑا سا لالچی ہو گیا، اور اس نے جو سرسبز جگہ تھی، جو گرینری تھی، وہ اس نے چوز کی، سدوم اور عمورہ. اس نے کہا جی ہاں یہ مجھے جگہ دے دیں. لوط اگرچہ بھتیجا تھا اور اس کا انکل تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا اس کو موقع دے دو. زبور کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خدا ان سے ڈرتا ہے، خدا ان کو برکت دیتا ہے. There was a fear of God in his heart. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے وہ بنجر زمین چن لی، ابراہیم نے، خدا نے اس کو برکت دی. اور وہ جو جگہ لوط نے چنی تھی وہ جل کر خاک ہو گئی. بعض کا ہم زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ میں درست فیصلہ کر رہا ہوں، آپ خداؤں کو کنسلٹ نہیں کرتے، خداؤں سے بات نہیں کرتے، اس کی گائیڈنس نہیں لیتے. میں نے جب میرے پاس بہت زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں، جب ہم بڑھ رہے ہیں آگے نئے سال کی جانب جانا، I'd love to share my testimonies in my spiritual journey. جب میں نے اراولی کنٹونمنٹ میں کام شروع کیا، we were only small congregation، ایک چھوٹی سی کانگریگیشن تھی، اور میرے پاس ابھی پکچر پڑی ہوئی ہیں، 15 یا 20 لوگ بیٹھے ہوئے اس میں. اور پھر یہ وقت آیا کہ چرچ میں جگہ نہیں ہوتی تھی، جیسے میں نے بتایا کہ 4000 سے زیادہ لوگ میری کانگریگیشن میں تھے. ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، بڑا پیار کرتے تھے، انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. وہ آئے چرچ میں اور چرچ واز فلی پیکڈ، لوگ باہر کھڑے تھے. تو انہوں نے بڑا پیار کیا، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ میں بہت خوش ہوں. اور پھر ہم نے یہی بات جو ڈسکس کی، میں نے کہا کہ جو چرچ لیڈر تھے انہوں نے مجھے ایسی جگہ پہ پھینک دیا جہاں پہ چرچ نہیں تھا. میں گراؤنڈ میں 2.5 سال میں عبادت کرواتا رہا. میں نے کہا کہ شاید انہیں یہ سوچا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا. مجھے گاؤں میں بھیجا گیا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ پاسٹر ہاؤس نہ کچھ. خداون کے لیے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، خداون آپ کو بنجر زمین میں برکت دے دیتا ہے. ہم نے جب ہیسن چرچ شروع کیا، there was only 18 people. I still remember that. Now the church was fully packed on Christmas. There were 3 services. We don't have enough space in our church. جب آپ خداون کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، خداون آپ کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے. خداون آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کے دوست بنا دیتا ہے. This is everything possible for God. لیکن اگر آپ کا دھیان پیچھے ہی ہے، جب خداون نے لوط کو اور اس کی بیوی کو اور اس کی بیٹیوں کو کہا کہ یہاں سے نکلو، میں ان شہروں کو تباہ کرنے کو ہوں، فرشتوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو زبردستی وہاں سے نکالا. لوگ ان کو مارنا چاہتے تھے، لوگ ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے تھے. تو وہ وہاں سے نکلے، اور خداون نے منع کیا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. لیکن لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی. کیوں پیچھے دیکھا؟ She was thinking about her belonging. شاید اپنے کپڑوں کے بارے میں سوچ رہی ہو، اپنے فرنیچر کے بارے میں سوچ رہی ہو، اپنے دوستوں کے بارے میں سوچ رہی ہو. خدا نے کہا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. You need to say goodbye to everything. پرانی زندگی کو گڈ بائے کہنا ہے. Think about your destination. Focus upon that. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں. Now we are going to enter into the new year. ایک نئے دور میں داخل ہونے کو ہیں. Is there anything wrong with you in your old life? You are struggling in your business. You are struggling with your relationship. You are struggling with the old life. You need to say goodbye to everything. آپ کو ترک کرنا ہے ان کو. You need to be very very sincere with you. آپ کو اپنے ساتھ بڑا سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ پرانی زندگی کو ترک نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ اسی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں،
डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नहीं होगी। खुदावन ने इसलिए निकोदेमुस से कहा था कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना हो, तुम खुदा की बादशाही को देख नहीं सकते। आपको पुरानी जिंदगी को गुड बाय कहना है। देखिए मेरे साथ पौलुस की जिंदगी में एक वाकया, इमाल उसका 20 बाब, एक्ट चैप्टर 20। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 25, खुदा के पाक कलाम को देखिए। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमी के खून से पाक हूं, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदरत तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो, जिससे उसने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद गम में से ऐसे आदमी ढूंढेंगे, तुम में से ऐसे आदमी ढूंढेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जाते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज न आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में खुशी शरीक करके मैं राज दे सकता हूँ। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदा यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहना, देना लेने से मुबारक है। He was talking about his ministry. He was talking about his pain, his suffering, जो कुछ भी उसने सहा, but he said that this is a time I need to say goodbye. कहता कि मुझे जाना है। मैंने कभी आपकी किसी चीज का लालच नहीं किया, मैंने मेहनत की, और उसने कहा कि अब मुझे रुखसत होना है, मुझे जाना है। I need to say goodbye. मुझे बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो मुकदमात चल रहे हैं, लोग जो है पास्टर्स को नहीं छोड़ते, लोग बिशप हाउस को नहीं छोड़ते, मुकदमे चल रहे हैं, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, और वो उस लाइफस्टाइल को, उन सहूलतों को नहीं छोड़ना चाहते। वो उस इज्जत को समझते हैं कि ये इसमें बड़ी इज्जत है। उस बात को वो समझते हैं कि यहाँ पर रहना हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। शायद हम किसी छोटे घर में चले जाएंगे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। मुकदमेबाजियां, नए पास्टर्स को जगह ना देना, रिप्लेस ना करना, ये बातें हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं। से गुड बाय। जब वक्त आ जाता है छोड़ने का, पौलुस कहते हैं कि हम नुकसान उठाना क्यों पसंद नहीं करते। हम अपनी पोजीशन को, अपने इख्तियारात को हम गुड बाय नहीं कहना चाहते। अजीजों, इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज का एक मौका है, हर एक चीज का एक वक्त है। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। वॉइस कहता है कि जमीन पर हर एक चीज का वक्त है। पैदा होने का वक्त है, मरने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है, दरख्त को उखाड़ने का एक वक्त है, हम आगोशी का एक वक्त है, हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है, पत्थर बखेरने का एक वक्त है, पत्थर इकट्ठे करने का एक वक्त है। दिस अ टाइम फॉर एवरीथिंग। अपनी जो पोजीशन है, अपना जो इख्तियार है, उसको कभी भी ऐसे होल्ड करके ना रखें। खुदावन आपको बरकत देता है, खुदावन आपको इज्जत देता है, तो उनका शुक्र करें, दूसरों को मौका दें, दूसरों से प्यार करें। हर एक अपने हवाल पर नहीं, बल्कि दूसरों के हवाल पर भी निगाह करें। हमें खुदगर्जी से बाहर आने की जरूरत है। हमें हलीमी और फरोतनी इख्तियार करने की जरूरत है। गिव स्पेस टू अदर पीपल, लेट देम कम एंड एंजॉय द पोजीशन। और पौलुस जैसा बंदा जिसके 13 खतूत थे, 13 खतूत हैं उसमें नया दमा में, बहुत सारी कलीसियां उसने कायम की, बहुत सारी जगहों पर गया, लेकिन उसने दूसरों को अक्विप किया। अच्छे जो लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो दूसरों को प्रिपेयर करते हैं, उनको थामे नहीं रहते। मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था, कितनी मेहनत करने के बाद
उस चर्च को छोड़ना, उस कलीसिया को छोड़ना, दियार गैर में आना जहां पर मुझे कुछ पता नहीं था, एंड वी सफर्ड अ लॉट। जब हम इस कंट्री में आए हमने बहुत बहुत तकलीफें देखी। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उन तमाम बातों को आपके साथ बांट सकूं, लेकिन ये कोई सब कुछ इंस्टेंटली नहीं हो गया। इसके पीछे बहुत ज्यादा खुदावन का फजल, खुदावन की मेहरबानी, बहुत ज्यादा सफरिंग, बड़ी पेन है इसके पीछे। आज खुदावन जिस मुकाम पर रखा है, रिस्क टेकर बने, ट्राई टू बी अ जेन्युइन सीकर्स, दुख सहने के लिए तैयार हो। शागिर्दों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुदावन ने कहा आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, और लिखा कि उन्होंने वहीं पे अपने जाल छोड़े, अपनी कश्तियां छोड़ी, खुदावन के पीछे चल पड़े। जैसे भी आप हैं, जिस हाल में भी हैं, ये मत सोच अच्छा जी जब मेरे पास ये वसाइल होंगे तब मैं ये काम करूंगा। ट्राई टू रिलाई अपॉन हिज रिसोर्सेज। God is only looking your availability. He's not seeking your ability. He will give you ability. He will give you resources. वो सिर्फ ये चाहता है कि आप कहें कि जी मैं हाजिर हूं। अब क्रिसमस के बाद ये बड़ा मुश्किल है। आप अपने अजीजों दोस्तों के पास गए होंगे, उनको गुड बाय कहना, छुट्टियों में अब वापस आना, इट्स प्रीटी हार्ड, लेकिन यू हैव टू, आपको जाना है, आपको गुड बाय कहना है, नए साल में दाखिल होना है, नई चीजें हैं, नए चैलेंजेस हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये दुनिया पानी है, वक्त गुजरता जा रहा है बड़ी तेजी के साथ, और हम उस पायदार शहर के उम्मीदवार हैं जहां पर हमने हमेशा खुदावन के साथ रहना है। यू नीड टू से गुड बाय। आपको गुड बाय कहना है। गेट रेडी टू से गुड बाय। पुरानी जिंदगी को, पुरानी चीजों को जो आपको यीशु की तरफ नहीं जाने देती, आपको खींचती हैं, उनको गुड बाय कहिए। खुदावन आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तुम्हें नया बनाता है। खुदावन तू चाहता है कि हम नए तौर से तेरे साथ चले, तौबा करें, अपनी पुरानी जिंदगी से मुंह फेरे। और है प्यारा खुदावन, जो अच्छी चीजें तूने हमारे लिए रखी हैं, क्योंकि तू बाप है और हमेशा अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहता है। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू प्यार करता है। प्यार खुदावन, तूने हमारे लिए जो प्लान किया हुआ है, हम महदूद अक्ल रखते हुए, ख्यालात रखते हुए तेरी बातों को नहीं जान सकते, लेकिन तू हमसे प्यार करता और हमें संभालता है। तू हमारी राहों को सीधा करता है। खुदावन दुआ करते हैं कि तुम ये तौफीक दे कि प्यार खुदावन हम तेरे ताबे फरमान हो। इब्लीस जो कि खुदावन हमारे लिए रुकावटें पैदा करता है, हमारी राहों को टेढ़ा करता है, हमारे लिए दरवाजे बंद करता है, लेकिन है खुदावन तू कादिर मुतलिक है, तेरे पास इख्तियार है, तेरे पास कुंजियां हैं। खुदावन तो तमाम बंद दरवाजे खोलता है। तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जिनको तू बरकत देना चाहता है उनको कोई लानत नहीं दे सकता। खुदावन तू बरकत का सच्चश्मा है। हमें भरोसा करना सिखा। खुदावन हमें ताबे फरमानी की रूह दे। तमाम तरह के खौफ को अपने यीशु नाम में दूर कर, ताकि खुदावन हम तेरी ताबे फरमानी करें, अपने जाल छोड़ें, अपनी कश्तियां छोड़ें, और है प्यार खुदावन उस सदूम और अमूरा की तरफ मुड़कर ना देखें, और है प्यार खुदावन तेरी ताबे फरमानी करें। प्यार खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। आज का तमाम दिन तो हमारे साथ हो। कुव्वत, ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत अता फरमा। जो लोग बीमार हैं खुदावन तूने कुव्वत दे। फिर यीशु जी हम अपने उन अजीजों के लिए जो कि हॉलीडेज पे गए हैं, हम दुआ करते हैं एल्डर अमरीन के लिए, फराज के लिए, वह मार्था के लिए, सुहेल के लिए, बहन विनस के लिए और उनके सारे खानदान के लिए, जितने भी अफराद इस वक्त टर्की में, खुदा उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा तूने सलामती से लेकर आ। हम अपने आने वाले सारे प्रोग्राम्स को
تیرے سامنے رکھتے ہیں نئے سال کے سارے کاموں میں خدا تو ہمارے ساتھ ہونا، جتنی بھی عبادات ہوں جہاں جہاں بھی ہوں خدا تو اپنے خادموں کو برکت دینا، اپنی کلیساؤں کو برکت دینا۔ بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اس وقت ہے خدا میں خاص طور پر اپنے دوست اپنے بھائی ریورنڈ عبید کے لیے دعا کرتا ہوں، پیار خدا جو کہ حادثے کا شکار ہوئے، ارے پیار خدا جو بھی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، جو بھی فریکچر ہیں، خدا تیری یسوع نام میں ٹھیک ہوں، خدا اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو حد سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بعد چاہے قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔